بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیثی چل رہی تھی اور ہم اعراب پہ رکے تھے، یعنی ہم پہنچے تھے فنادا تک، تو یہیں سے اعراب شروع کرتے ہیں. جی فنادا کا اعراب. جی نمبر 23 تھی نا. ہاں یہی والی حدیث نا. ولما كان يوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحة فنادى، تو فنادى پہ ہم پہنچے تھے. ہاں یہ نادا ماضی ہے. ہاں فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. فعل ماضی ہے اور مبنی علی السکون ہے. مبنی علی السکون، ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح. آگے پھر ان اللہ ورسولہ، ان یہ اللہ ہاں تاکید کے لیے ان حرف تاکید ہو. تاکید ہے. ہوں اور اللہ آواز آپ کی بہت ان ہلکی ہے. ہو رہی ہے. ان حرف تاکید ہے. جی اللہ ہے نا، جی لفظ جلالہ. ہوں اسم انہ ہے. اور ٹھیک ہے. رسول اس میں نا اس لیے کیا ہے، ورسولہ منصوب ہے. منصوب ہوں منصوب ہے ہوں منصوب ہے. ہوں اور ان اللہ ورسول حرف عطف ہے کیا یہاں پر؟ یا ہاں واو خبر ہے حرف نا. عطف ہے. واو حرف رسول عطف ہے اور اور رسول، رسول جو ہے وہ لفظ جلالہ پر عطف ہے. عطف ہے. ہاں اور ہاں وہ بھی ہاں خبر ہے یہاں پر. نہیں ہاں رسول کے ساتھ جو جڑا ہاں ہاں ہے ضمیر. رسول ضمیر مضاف الیہ ہے وہ. ہاں رسول مضاف الیہ ہے. ضمیر غائب کے لیے ہے، ضمیر مذکر غائب کے لیے. لیکن غائب. اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا اصل صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں مذکر یا جی مؤنث کا تعلق نہیں ہے. اس میں یہ کہ اصل صیغہ مذکر کا ہی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے جو ضمیر بھی استعمال ہو یہاں پہ وہ مذکر کا ضمیر ہوا ہے، تو ہاں کی ضمیر لوٹتی ہے لفظ جلالہ کی طرف. ٹھیک ہے. لفظ جلالہ کی طرف. ہاں اور رسول جو ہے یہ عطف ہے لفظ جلالہ پر. لفظ جلال معطوف علیہ، اس لیے دونوں منصوب ہیں. تو معنی کیا بنا یہاں پہ؟ بے شک اللہ اور اس کے رسول. ہاں اللہ اور اس کا رسول. ٹھیک ہے آگے ینہیانکم. ینہانیکم جی خبر ہے کو یہاں پہ. کیا یہ نہیں، پہلے اس کا ان وہ کی بتائیں، خبر تفصیلی اعراب بتائیں پھر مضاف یہ. یہ. ہاں ہاں جی ٹھیک ہے. یہ یہ مضارع ہے غائب کے لیے. ہاں اور اور اس کا کم ہے نا اس کا یہ فیل فائل دونوں اس کے اندر ہے. اس ینہانی اس میں فیل ایک فائل اور دونوں ہے اس کے اندر. اس میں ایک اور چیز بھی ہے. ینہیانکم میں اور ایک اور مفعول چیز بھی ہے. نہیں. مجھول ینہیا مفعول جو بھی ہے، ہے بھی اس میں. ینہیانی، ینہیانی جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی ہے. فعل مضارع تو ہے لیکن کس کے لیے ہے یہ؟ مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع یہ کے لیے. ین ہاں. یہ کم کو تو کم کو ہٹا دیں، وہ وہ تو تو آپ کن کو تو پتہ ہے ضمیر ہے. ٹھیک ہے وہ تو ضمیر ہے، متکلم وہ مخاطب کے لیے ہے. ٹھیک ہے تو ینہیانی رہ گیا. یہ فعل مضارع تو ہے لیکن ہاں یہ غائب غائب مذکر کے لیے ہے. غائب مذکر. ایک اور لفظ میں سننا چاہ رہا ہوں. غائب مذکر اور مفرد. نہیں مفرد تو نہیں. آخر میں الف ینہانی. نون آ رہا ہے نا، تو کس کے لیے ہاں ہوگا؟ یہ دو کے لیے ہے. یہ تثنیہ. تثنیہ تسنیہ کے کہیں گے، لیے. یہ تثنیہ کے لیے ہے. تسنیہ کے لیے. ینہیانکم. ہاں آپ کے پاس فعل ماضی ہے نہا، اس سے ینہا، نہا ینہا. ٹھیک ہے ہاں تو اس سے جی جب آپ جی. تثنیہ کا صیغہ لے کے جائیں گے، تثنیہ میں الف نون رفع کی حالت میں الف ہاں نون، الف جی نون جی. زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیا کہتے ہیں ینہیانکم، اور تو یہ رفع کی حالت میں الف نون، کیونکہ پیچھے کوئی ناصب جازم نہیں اس لیے نون ثابت ہے. تو ینہیانکم
یہ مرفوع حالت میں فعل مضارع جو کہ تثنیہ کے لیے ہے، اور اس کا فاعل کدھر ہے؟ الف ہے فائل. ہاں، ضمیر ہے جو کہ الف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ طرف. اس کے رسول کی طرف، ٹھیک ہے، اور کم یہاں پہ مفعول بھی ہے، ہاں، یہ مفعول بھی ہے. ہاں، مفعول بھی ہے. مبنی علی السکون فی محلی نصب، نصب. ہاں ٹھیک ہے، تو ینہیانکم، یعنی پھر اس کا معنی کریں کیا بن گیا پورے اس کا بھی جملے کا، یہ پھر یہ ینہیانکم کا تفصیلی اعراب آپ نے کر دیا، ابھی آپ بول سکتے ہیں کہ پورا جملہ جو ہے فعل فاعل مفعول مل کر یہ فی محلی رفع خبر لإن، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ ینہیانکم، آپ نے پہلے اگر ایسا کچھ ہے تو اس کا پہلے تفصیلی اعراب آپ نے دیکھنا ہے، پھر اگر اس جملے کا کوئی اعراب بن رہا ہے تب آپ نے بتانا ہے یہ جملے کا اعراب ہے کہ یہ پورا جملہ ہے ینہیانکم، یہ انا کا انا کی خبر ہے، اس لیے یہ محل رفع میں ہے، جی، تو پھر معنی کیا بن گیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم؟ نہایا نہایا یہ آواز کرنا. آواز بیچ بیچ میں ایک دم وہ ہو یہ جاتی ہے، ہاں، نہایا کا میننگ کیا ہے؟ منع کرنا، منع کرنا نا. جی، تو آواز پھر غائب ان ہو گئی، دونوں کے لیے بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کرتے ہیں، تمہیں منع کرتے ہیں، ینہیانکم تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں کو اللہ اور ان اس کو کے منع رسول کر. دونوں تم کو منع کرتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے، تم کو منع ہاں، کر. کیونکہ الف کی ضمیر اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف لوٹتی ہے، کس چیز سے منع کرتے ہیں؟ اللحوم الحمر الاہلیہ، ان یہ تو حرف جر ہے، واضح ہے، لحوم جو ہے اسی وجہ سے یہ ان کی وجہ سے مجرور ہے، اس مجرور، لحوم لحوم جو ہے وہ کس کی جمع ہے؟ اس کا لحمہ. مفرد ہاں لحم سے لحوم ہے، لحم سے ٹھیک ہے، مطلب گوشت، گوشت. ہاں، اور حمر ہمرا ہمر حمر امور. ہاں، حمر جو ہے فعل کے وزن پہ، فعل یعنی ہا کے ہاں اوپر، ہا کے اوپر بھی دمہ ہے اور میم کے اوپر بھی دمہ ہے، حمر ہے فعل کے وزن جی. پہ، حمر کسے کہتے ہیں؟ گدھے، گدھا ڈونکی، نا. ہاں گدھا، ڈونکی، ہاں یعنی اس کا جو مفرد ہے وہ حمار ہے، اور جمع کا لفظ جو ہے وہ مار. حمر ہے، حمر، یہاں پہ یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ اس کو آپ حمر پڑھیں، حمر نہیں پڑھیں، یعنی فعل کے وزن پہ نہیں پڑھیں، فعل یعنی فا کلمہ کے اوپر دمہ اور عین کلمہ کے اوپر سکون ہے، ایسے نہیں پڑھنا، حمر نہیں پڑھنا، حمر پڑھنا، یعنی فا کلمہ اور عین کلمہ دونوں کے اوپر دمہ ہو، کیونکہ اگر آپ جی جی حمر جی پڑھیں گے، حمر دونوں کے اوپر دمہ ہوگا جی. تو یہ حمار کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ حمر پڑھیں گے، ہاں حمر فا ہا کے اوپر دمہ اور میم کے اوپر سکون، تو یہ احمر کا وہ ہوگا، احمر کا جمع کا صیغہ ہاں. ہوگا، احمر کا جمع کا صیغہ حمر، جس طرح ایک جگہ پہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر لک من حمر النعم، حمر النعم، یعنی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہاں پہ اگر آپ نے اس کو حمر پڑھ دیا تو معنی بالکل غلط ہو جائے گا، وہاں پہ حمر ہے کیونکہ احمر کی جمع ہے، یعنی سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہے، اور یہاں پہ حمر ہے، تو یہ فرق دھیان میں رکھنا ضروری ہے، یہ وزن کے اعتبار سے، حمر جو جمع ہے، گدھوں کی جو جمع ہے وہ فعول کے وزن پہ ہے، فا کلمہ عین کلمہ دونوں مضموم ہے، اور حمر جو ہے جو احمر کی جمع ہے اس میں عین کلمہ پہ سکون ہے، ٹھیک ہے، یعنی گدھوں کے گوشت سے، حمر کیوں یہاں پہ مجرور ہے؟ مضاف الیہ ہو رہا ہے نا. ہاں، مضاف الیہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مضاف کیا ہے؟ لحوم، ہاں، لحوم. ہاں تو لحوم ہے. ہاں تو کیا منع بنا؟ بے شک اللہ اور اس کے گدھے رسول کا گوشت تم کو منع کرتے ہیں منع کرتے ہیں تو گدھے کے گوشت سے، یہاں تک ہے کہ گدھے کے گوشت سے، گوشت ہاں، سے. ہاں، پھر آگے کیا ہے؟ الاہلیتی، اہلیتی. ہاں، اہلیہ کا اعراب کیا ہے؟ یہ بھی مضاف الیہ ہو رہے ہیں پتہ بھی. نہیں، یہ مضاف الیہ نہیں ہو رہا ہے، اہلیتی. ہوں،
اگر یہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، اس کا مضاف کون سا ہے؟ آواز بیچ بیچ میں ایک دم آپ کی ہلکی ہو جاتی ہے بہت. حمر حمر ہاں ہاں، اگر حمر اس کا مضاف ہوا تو پھر یہ اس قاعدے کے خلاف ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ اضافت اور الف ہاں لام جمع نہیں ہوتے. تو جی حمر جی اگر جی الف لام کے بغیر ہوتا تو پھر ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا. تو پھر یہ کیا بن رہا ہے اہلیت یہاں پہ؟ اہلیت کی عطف ہو رہا ہے یہاں پر. نہیں، عطف نہیں ہے. نہیں عطف یہ جی منت نا. ہاں، صفت بن رہا ہے، اہلیہ صفت بن رہا ہے اور موصوف ہے حمر. اہلیہ یعنی گھریلو، گھریلو یعنی جو پالتو ہوتا ہے، جو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے سواری وغیرہ کے لیے، ویسا گدھا یعنی گھریلو گدھا. اگر اگر اس کو اضافت کا معنی لیں گے تو پالتو، پالتو والا گدھا، وہ تو معنی ہی نہیں بنتا ہے. یہاں پہ صفت اور موصوف ہو رہے ہیں یعنی گھریلو گدھا. تو اللہ اس کے رسول بے شک تمہیں منع کرتے ہیں پالتو گدھے کے گوشت سے. اس کا مطلب کہ پہلے یہ حلال تھا اور خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا. آگے فَإِنَّهَا رِجْسٌ، جی اس کا اعراب. پھر جواب کے لیے ہے. نہیں نہیں، جواب کے لیے یہاں پہ نہیں ہے. فا اصل میں یہاں پہ کیا بولتے ہیں، تعلیلیہ اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ ہم نے نہیں پڑھا. حروف کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں ہم نے پڑھا، تو اس کو رہنے دیتے ہیں. لیکن اصل میں تعلیل کے لیے ہے کہ کیوں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت سے آپ نے منع کیا. فا اس کا جو سبب بتانے کے لیے، اس کی تعلیل بتانے کے لیے کہ اس وجہ سے کیا، کیونکہ وہ رجس ہے. انہا، ہاں انہا کہہ رہا. انہ پھر اس کے لیے ہے انا کے جیسا. ہاں کیا ہاں، وہی بولتے جو ہیں پیچھے بات کی، وہی توکید کے لیے. اور وہی ہے توکید کے لیے. اور مبتدا کو رفع کرے گا، اور انی مبتدا کو منصوب اور کرے گا، اور خبر کو رفع دے گا. خبر کو مرفوع رفع ہاں، دے گا. یہاں پہ اسم کیا تو ہے یہاں اس پہ کا، ان ہا کا اسم. ہا ہا ہے یہاں پہ ان ہاں، کا ضمیر اسم ہا ہے، جو کہ ہا ہے. اس کا اعراب کیسے ہا پڑھیں گے ہم؟ یہ ہا ہے اس میں انہ ہے اور مبنی علی الفتح ہے ہاں، فی محل. فی محل سکون. ہاں ہاں، فی محل یہ نصب، نصب. نصب فی مبنی محل علی نصب السکون، مبنی علی السکون فی سکون محلی نصب. سکون فی علی نصب. ہاں، اور ہا کی اور ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ ہا کی ہاں یہ گدھے کی طرف. ہاں، حمر کی طرف، عمر کی عمر طرف. کی طرف، اور ٹھیک ہے. رجسن اس کی خبر ہے. اور اس کی خبر ہے. ہاں، ظاہر ہے کہ وہ مرفوع ہے خبر ہونے کی بنیاد پر. جی متفق علیہ، متفق علیہ یعنی بخاری مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اس دونوں میں. حدیث کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کے میں اس میں بہت سارے فوائد ہیں. سب سے پہلے یہ پہلی ضروری بات کی یہ حافظ ابن حجر، یہ حدیث جو ہے، حالانکہ ظاہری طور پر تو یہ اس کا تعلق حلال و حرام کے کھانے پینے سے ہے، لیکن حافظ ابن حجر اس سے کون سے باب میں لے کے آئے؟ بابن نجاست کے بیان میں. نجاست اور ہاں، نجاست کے جی بیان میں. یعنی یہاں پہ بھی جس طرح پیچھے حافظ ابن حجر پچھلی حدیث شراب کے بارے میں لائے تھے، یہاں پہ بھی گدھوں کے بارے میں لائے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس طرف قائل ہو رہے ہیں کہ گدھا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، گوشت کے علاوہ اس کا باقی جسم بھی ناپاک ہے، اس کا باقی جسم بھی جی ناپاک ہے. لیکن ہم آگے اس طرف آئیں گے ایک ایک کر کے اس کی طرف. یہ صرف یہ بتانا کہ حافظ ابن حجر یہ حدیث کیوں یہاں پہ لے کے آئے، پھر اس مسئلے میں کیا علماء کے اقوال ہیں اس کو تھوڑا انشاءاللہ دیکھیں گے. تو حدیث کے شروع میں یہ ہے کہ لما کان یوم خیبر، کہ جب خیبر کا دن تھا. یہ غزوہ خیبر جو ہے، جو یہودیوں کے خلاف تھی، تقریباً یہ 7 ہجری میں غالباً تھی، جب فتح مکہ کے بعد یا اس کے آس پاس کا واقعہ ہے، جب یہودیوں نے کافی موقع پر یعنی غداریاں کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قبیلے یہودیوں کے وہاں پہ مدینہ میں آباد تھے، آس پاس بھی، جن سے بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے. ان میں سے ایک قوم کو آپ نے شروع میں ہی ان کے ساتھ غزوہ کے نکال دیا. پھر یہ خیبر کا موقع بھی ہوتا ہے، اور بیچ میں بنو نذیر جو کہ سورہ حشر میں جس کا ذکر ہے، وہ لمبی تفسیر ہے. لیکن خیبر کے موقع پر یعنی صحابہ کرام کافی
ایسا موقع ہے کہ انہیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی، یعنی غزوے سے بھی تھکے ہوئے تھے اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو فوراً ان کے پاس اس ٹائم گدھے ہی تھے، انہوں نے گدھوں کو ذبح کر کے ہنڈیاں چڑھا دی اور گوشت ان کا پکنا شروع ہو گیا، ہنڈیاں چڑھا دی اور گوشت پکنا شروع ہو گیا، اور بہت بھوک سے بھی تھے، حتیٰ کہ محل میں کچھ لوگوں نے کھا بھی گیا تھا، کیونکہ اس ٹائم تک یہ حرام نہیں کیا گیا تھا۔ تو جب یہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو، شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی شرح میں کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ کو حکم اس لیے دیا کیونکہ یہ ان کی آواز بلند آواز تھی، یعنی آواز لگانے میں یہ زیادہ مناسب اس لیے تھی کیونکہ ان کی آواز اونچی تھی، کیونکہ اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر وغیرہ کا نہیں تھا، تو جس شخص کی آواز زیادہ زیادہ اس میں زور ہوتا اس کو اس قسم کے کام دیے جاتے، منادہ کرنے کے، آواز دینے کے، جس طرح جب اذان کے بارے میں گفتگو ہوئی اور صحابہ نے آ کے بتایا، اور جس صحابی نے آ کے اذان خواب میں دیکھی تھی، ان کا نام آتا ہے شاید نا ہاں جی، آواز آ رہی میری؟ آواز ہلکی ہو جاتی بہت زیادہ، کا نام عبداللہ ابن، عبداللہ بن زائد تھا تو نہیں زاہد نہیں، کچھ اور نام ہے، اور یہ دو صحابی ایک ہی نام سے ہیں، ایک جو صحابی ان کو جی کہتے جی ہیں صاحب اذان، اور دوسرے جو ہیں نام سے نکل گیا میرے، انہوں نے بہرحال آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، اور وہ تھوڑی دیر میں حضرت عمر بھی آ گئے، کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے اللہ کے رسول، لیکن انہوں نے مجھ سے سبقت لے گی، یعنی پہلے آ کے خواب بتا دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ بلال کو بتاؤ، کیونکہ یہ تم سے زیادہ اونچی آواز والے، یعنی رفیع الصوت ہے، تم سے زیادہ اونچی آواز والے ہیں، تو پھر اس لیے حضرت بلال کو وہ اذان کی مہم دی گئی۔ تو یہاں پہ شیخ التمیم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کو اس نے کہا منادے کرنے کے لیے کیونکہ اونچی آواز سے، تاکہ آواز دور تک پہنچ سکے۔ بہرحال اس سے شیخ التمیم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے مسجد میں لاؤڈ سپیکر رکھنا اذان کے لیے، خطبے کے لیے، یہ سنت سے ثابت ہے اس طرح کی احادیث سے، تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ تو کیا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر، اور وہ بھی اس وقت کہ جب تک کہ کھانا تیار پک چکا تھا اور بھوک بھی بہت زیادہ تھی، ایسے وقت میں انسان صبر نہیں کر سکتا بالکل، حکم یہ دیا منادہ کرنے کے ان اللہ و رسول، کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول ینہیانکم تمہیں منع کرتے ہیں، اللحوم الحمر الاہل پالتو گدھے کے گوشت سے، یعنی پالتو گدھوں کا گوشت ابھی حرام ہو گیا ہے۔ تو کیا کیا صحابہ کرام جو تھے وہ سب سے بہترین امت اللہ اور رب العزت نے جنہیں خاص اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، اسی وقت وہ ہانڈیاں انہوں نے الٹ دی۔ اس کی بہت ساری روایتیں اس حدیث کی، ہانڈیاں الٹ دی، گوشت نیچے گرا دیا، کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مٹی میں بھی ملا دو، صرف اوپر نہیں رہے بلکہ مٹی میں بھی ملا دو، ایسا نہیں کہ گوشت اوپر رہے ابھی بھی پکا ہوا ہے کوئی کھا لے، یا کوئی اور آ کے دیکھے جس کو نہیں پتا وہ کھا لے، آپ نے فرمایا کہ مٹی میں بھی ملا دو اس کو، اور آپ نے یہاں تک حکم دیا کہ برتنوں کو بھی توڑ دو، برتنوں کو بھی توڑ دو جس میں یہ تھے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یا دھو لیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دھو لو، یعنی دھونے کی بھی اجازت ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ ناپاک ہے، کیونکہ آپ نے برتنوں کو توڑنے کا حکم دیا لیکن پھر آپ نے دھونے کی اجازت دے دی، اگر ناپاک نہیں ہوتا تو دھونے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن شراب میں ایسا نہیں آتا ہے، شراب جن برتنوں میں تھی ان کو شراب کو بہا دیا گیا، لیکن شراب جن برتنوں میں تھی ان کو دھویا نہیں گیا۔ تو یہ ایک دلیل ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی جو شیخ عثیمین نے ذکر کی تھی کہ شراب یعنی اس کی پینے کی حرمت ہے لیکن وہ خود ناپاک نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے وہ سارا گوشت پھینک دیا جو بھی تھا، سب کچھ اس کا ہٹا دیا، جس طرح آپ سے کا حکم آیا اسی وقت اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے وہ کامیاب ہو گئے دین و دنیا میں، یعنی بالکل کامیاب آ گئے۔ آپ وسلم کا حکم ایک دفعہ آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اس کو اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے، اور وہ بھی کتنے سخت حالات میں بھی ہوتے تب بھی، غزوے کا موقع ہے، اور غزوے میں انسان کے ساتھ کیا گزرتا ہے یہ وہی جان سکتا ہے جو ایسے موقع پہ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو اتنی بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور گوشت تیار ہے، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، تب حکم آیا کہ بھئی اس کو حرام کر دیا گیا، فوراً صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے آخر تک ان کا خیر ذکر خیر بھی باقی رکھا ہے، اور ان کے لیے اونچے اونچے مقامات دنیا و آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے رکھے، یعنی دنیا میں بھی ان کی عزت ہوئی
اور آخرت میں بھی اللہ ان کو بہت عظیم الشان اجر سے نوازے گا۔ تو یہاں پہ ابھی جو اس حدیث میں جو فوائد آتے ہیں، اچھا جملہ مکمل کرنے کے لیے کہ حرام کیوں کیا گیا، یہاں پہ علت آپ سے فَإِنَّهَا رِجْسٌ، اور یہ جو الفاظ یہاں پہ آئیں یہ بہت مفید الفاظ ہیں یہاں پہ اس کی علت کے، جس طرح آگے ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، کیونکہ یہ رجس ہے۔ رجس کا لفظ جو ہے یہ پہلے جو ہم نے شراب کے لیے بات کی تھی اس میں بھی یہ آیا تھا کہ سورہ مائدہ کی آیت میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تو رجس کا معنی جو ہے یہ تھوڑا یعنی براڈ معنی ہے، اس کا کھلا معنی ہے۔ ایک کتاب ہے مفردات القرآن کے نام سے جو امام راغب کی ہے، انہوں نے اس میں عام طور پہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں ان کا انہوں نے معنی لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہے 2 جلدوں میں، جو ایک شیخ ہے محمد عبدو، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے رجس کا معنی انہوں نے تقریباً 4 قسم کے معنی کیے۔ وہ کہتے ہیں رجس جو ہے یہ ناپاکی کو بولتے ہیں، لیکن ناپاکی یا گندگی کو بولتے ہیں لیکن الگ الگ نوعیت کے حساب سے۔ کبھی وہ گندگی جو ہوتی ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے، کبھی جو ہوتی ہے وہ شرن ہوتی ہے، کبھی جو ہوتی ہے وہ یعنی اس کے اندر اس کے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ الغرض انہوں نے ہر ایک قسم کی مثال بھی دی، لیکن ایک عالم دین نے اس کا آسان معنی یہ بتاتے ہیں کہ رجس کا معنی جو ہے یا تو ناپاکی کے معنی بھی آ سکتا ہے یا تو پھر حرام کے معنی بھی آ سکتا ہے۔ ناپاکی کے معنی بھی آ سکتا ہے اور حرام کے معنی بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی سورہ مائدہ کی، انما الخمر، کہ بے شک شراب، خمر شراب مراد ہے، والمیسر، میسر سے کیا مراد ہے؟ جوا، انما الخمر والمیسر والازلام، ازلام یہ جو کیا کہتے ہیں جو ہاں اس زمانے میں جو نشان فال وغیرہ نکالا کرتے تھے، یعنی فارچون ٹیلنگ وغیرہ جو بھی، والازلام انما الخمر والانصاب، انصاب کا لفظ ہے کہ انصاب بولتے ہیں بت وغیرہ کو، ٹھیک ہے۔ 2 لفظ عام طور پہ بتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وثن اور نصب، دونوں میں کچھ فرق ہے لیکن عام فہم میں معنی یہی ہے کہ بت وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انما الخمر والانصاب والازلام والمیسر والانصاب والازلام رجس، رجس ہیں سب کے سب۔ تو رجس کا معنی اگر آپ یہاں پہ ناپاکی کا کرو گے تو چلو آپ نے شراب کو تو بول دیا، لیکن کیا باقی تینوں چیزیں بھی ناپاک ہیں؟ جو باقی تینوں چیزیں ذکر کی، بت ہو گئے، حرام جوا ہو گیا، جی حرام ہے وہ۔ ہاں حرام کا کر سکتے ہیں آپ، ناپاک تو نہیں کر سکتے باقیوں کو۔ اس لیے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ رجس کا معنی بھی یہ ناپاکی کی طرف نہیں لوٹتا، اس آیت سے دلیل نہیں ملتی کہ شراب ناپاک ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، اس میں صرف شراب کے لیے ناپاک کا حکم ہے، باقی چیزوں کے لیے حرام کا حکم ہے۔ تو رجس کا معنی حرام کے لیے بھی آ سکتے ہیں، ناپاکی کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ سے فَإِنَّ رجس، کیونکہ یہ یا تو حرام ہے یا تو ناپاک ہے، لیکن گوشت جو ہے اس کا حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ گوشت کو پھینک دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جو برتن ہیں ان کو بھی توڑ دیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ گوشت بھی اس کا حرام ہے۔ اگر اس کو حلال کیا جائے اس کا گوشت جو ہوگا تو وہ یعنی اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی اس حدیث میں کچھ فوائد ہیں جن کی طرف دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پہ ضمیر جو آیا ینہیانیکم، بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہیں منع کرتے ہیں، یعنی دونوں تمہیں منع کرتے ہیں، ینہیانیکم۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کو ایک ضمیر میں شامل کیا گیا، ینہیانیکم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس میں فلاں فلاں صفت ہو، اس میں سے ایک صفت آپ نے یہ بتائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی ایمان کا مزہ وہ شخص چکھ سکتا ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول احب الیہ زیادہ محبوب ہو اس کو، ان کے علاوہ ہر چیز، یعنی ہر چیز سے ان کو اللہ رب العزت اور اس کا رسول کی محبت زیادہ، مما سواہما، یہاں پہ بھی سواہما، ہما کی ضمیر اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 حدیث ہمارے سامنے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر میں خود آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک ہی
ضمیر میں شامل کیا، یعنی اس میں ظاہر نہیں ہے دونوں کے ضمیر استعمال کیا، لیکن اس کے سامنے جو ظاہر طور پہ ایک حدیث جو اس کے مخالف ہمیں لگتی ہے، وہ حدیث یہ آتی ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ خطبہ دیا، تو خطبہ دیتے ہوئے خطبے کا جو شروع کا خطبہ ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، ہے نا؟ خطبہ ہم سنتے رہتے ہیں نا، شروع میں اس طرح کہتے ہیں من یطع جی اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ، اصل ہم یہ سنتے ہیں، لیکن خطیب نے کیا بولا، ومن یعصیہما فقد غوا، ومن یعصیہما کیا کیا، اللہ اس کے رسول کو ایک ہی ضمیر میں جمع جمع کر دیا، ایک جس ہی طرح سے کہ ملا ہے. ہاں ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا، یہ نہیں بولا کہ ومن یعص اللہ ورسول، کیا بولا ومن یعصیہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے، من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، فقد ارشد، ومن یعصیہما فقد غوا، اور جو ان دونوں کی، یہ نہیں بولا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یہ بولا کہ ومن یعصیہما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تو وہ کیا ہو گیا، وہ گمراہی میں چلا گیا، فقد غوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطیب کو اس طرح سنا تو آپ نے فرمایا بئس الخطیب، بئس خطیب القوم انت، بئس خطیب القوم انت، تو بہت ہی بڑا تو بہت ہی برا خطیب ہے قوم کا، یعنی تو بہت ہی برا خطیب ہے، یعنی خطبے ہاں کا جو صحیح طریقہ تجھے نہیں آتا، یعنی کہنے کا مقصد یہ آپ نے فرمایا، یہ کہو کہ وَمَن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ضمیر نہیں لے کے آؤ، مقصد یہ تھا۔ ہاں ہاں تو پھر اس میں کیا ہو گیا، تطبیق کیسی ہوگی، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے ہیں، ضمیر میں آپ لے آئے، اور اس خطیب کو آپ نے ایک قسم کا آپ نے اس کو سرزنش کی، اس کو ڈانٹا کہ بئس خطیب القوم انت، تم تو بہت برے خطیب ہو، اس طرح نہیں بولا کرو، تو اس میں تطبیق کیسے ہے، کیونکہ اگر حدیث آپ سے سے ہی ثابت ہے تو ان میں کچھ نہ کچھ تطبیق ہے، کیونکہ سب جی حدیثیں جو آپ کے ساتھ سے وارد ہیں، احادیث ہیں، اس میں ظاہری طور پہ ہمیں لگے گا کہ تعارض ہے، لیکن علماء نے اس کا جواب دیا، تو اس کے بارے میں علماء دو جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا اس نے خطبے میں ایسی بات کی، حالانکہ خطبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو ہر چیز کھول کھول کے واضح بیان کرنی چاہیے، کیونکہ ہر قسم کے لوگ اس کو سننے والے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب ہم جی خطبہ جی دیتے ہیں تو عوام الناس ہر کوئی وہاں پہ ہوتا ہے، تو خطبے میں ایسی چیزیں بالکل واضح کر کے بیان کرنی چاہیے۔ ابھی وَمَن یعصیہما، اس نے یعنی ضمیر تو بول دیا، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے لیے واضح نہ ہو، اس لیے آپ یا نے اس کے اوپر یہ ڈانٹ کی کہ یہاں پہ خطبے کے موقع میں یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ ایک یہ جمع علماء بتاتے ہیں، دوسرا جمع یہ ہے کہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے منع ہے جس کو صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی تعظیم کا علم نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاں ہے آپ کو جو ہے خود اس چیز کا پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اور عزت کی تعظیم سب سے زیادہ بہتر آپ کو پتہ ہے، تو آپ خود جمع کریں، تو اس میں کوئی اس کی نہیں ہے، خدشے کی بات نہیں ہے، آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے آپ نے منع کیا کہ وہ اس طرح نہیں کریں، تو یہ جو دو جواب علماء نے یہاں پہ دیے ہیں۔ تو اس سے تعلق ایک اور چیز جس کے اوپر ایک عالم دین نے دھیان کروایا اپنی شرح میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حساب سے ہم عام طور پہ اپنی مساجد میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دو پلیٹیں لگائی ہوتی جس پہ اللہ کا نام ہوتا ہے اور ساتھ میں رسول کا نام ہوتا ہے، اور ایک ہی جی اور ایک ہی ہائٹ پہ ہوتا ہے، تو ہم اس سے کیا ہاں کہیں گے، کیا یہ اس حدیث کے خلاف ہے؟ کیونکہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا کہ اس طرح نہیں بولا کرو، یعنی ایک ہی لیول پہ نہیں رکھا کرو، ضمیر کا مطلب یہی ہو گیا، حالانکہ اللہ اور یا عزت کا جو حکم ہوتا ہے، نبی وہی حکم آگے پہنچاتے ہیں، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی آگے حکم دیتے ہیں، لیکن کیا نام لکھنا اس طرح مناسب ہے؟ نہیں، علماء ہاں منع کرتے ہیں، ہاں تو علماء منع کرتے سے کریں. یہاں پہ شیخ یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر جس نے یہ کیا ہے، جس نے یہ چیز اس طرح لکھی ہے، اگر اس کی نیت میں یہ ہے، قرآن مجید کی جس طرح آیت کریمہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، 20ویں سپارے میں صورت ہے نا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس جی میں آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کس کے ذکر کو بلند کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے آپ کے نبی کے ذکر کو وسلم. بلند کر دیا، تو اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ لا 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 اذکر الا ذکرت معی، یعنی جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا تب نبی کا ذکر بھی ساتھ میں ہوگا، یہ مراد ہے جی کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوگا تبھی نبی کا ذکر بھی ساتھ میں آئے گا، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ،
یعنی جہاں بھی نظر سے اللہ کا دیکھا۔ ذکر ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ شیخ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نیت سے کوئی یہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ساتھ میں ہوگا تب تو کچھ قابل وجہ چیز ہے، لیکن اسلام میں زیادہ زیادہ اہتمام اس چیز کو ہے کہ اگر کسی چیز سے آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس سے شر زیادہ ہوگا اور اس میں تھوڑی سی خیر ہے، تو آپ خیر کو نہیں دیکھیں بلکہ اس شر سے روکنے کے لیے اس چیز کو بھی روک دیں۔ اسے کہتے ہیں سد ذرائع، سد ذرائع یعنی برائی کے راستے بند کرنا۔ اب جو دیکھنے والا وہ یہ سوچے گا اللہ اللہ اور اس کے رسول کا نعوذ باللہ ایک ہی مقام ہے، حالانکہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنی بھی چیزیں اللہ صلی کے اللہ علیہ علاوہ وسلم۔ سب مخلوق ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ خالق ہے، اور خالق اور مخلوق میں کوئی بھی مساوی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کی ملکیت ہے، تو اس میں کچھ وہ نہیں ہے۔ تو زیادہ صحیح چیز یہ ہے کہ اس طرح کا کام نہ کیا جائے، اس طرح نہیں لکھا جائے، یعنی اور دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں مساجد میں لکھنا بھی ممنوع ہے، لکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تزیین المساجد میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجدوں کو یعنی سجانے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے یہ اس چیز سے منع کیا گیا کہ مسجدوں کو میں چونہ گشت کروں، یعنی ان کو بہت زیادہ ڈیزائن کرنے یہ سب کچھ۔ مسجدیں صاف ستھرے رکھنے کا حکم ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم ہے، اور کیا بولتے ہیں، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا۔ ان ترفع کا مطلب کہ انہیں پاک صاف رکھا جائے۔ ترفع کا مطلب ہوتا ہے اونچا کرنا، لیکن یہاں پہ اونچا کرنا مراد نہیں ہے مسجدوں کو اتنا اونچا کرنا کہ مینارے بنا دینا اس پہ اتنے لمبے لمبے، یہ اسلام میں اس کا حکم نہیں ہے۔ ترفع کا مطلب ہے کہ پاک صاف ستھرا مسجد کو رکھنا، اس کا حکم ہے، لیکن مسجد کو سجانا دھجانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ عام طور پر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ مسجدوں کو تزئین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک امام ہے جو کہ کافی ان کے اقوال کچھ تھوڑے سخت بھی ہوتے ہیں، ابن حزم رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے جہاں پہ یعنی کچھ اندر سج دھج کیا گیا ہے، جس طرح آج کل آیتوں سے کیا جاتا ہے، ڈیزائن وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ایسے شخص کی نماز ہی باطل ہے۔ ابن حزم بھی کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی نماز ہی باطل ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ مسجد کو مزین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سادی سی مسجد ہو، انسان کا دھیان اپنی نماز میں ہو، آگے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ڈیزائن بنائیں اس میں ڈیزائن نہیں ہو۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ وہ اجازت دیتے ہیں کہ مسجد کو ڈیزائن وغیرہ تزئین کی جائے، اور اس پر کیا کرتے ہیں، حدیث کے مخالف انسان کی اپنی عقل ہی آئے گی، یا اپنا جو فاسد قیاس ہے وہی آئے گا۔ حدیث تو واضح ہے کہ نہیں کیا جائے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ بھئی لوگ اپنے گھر کو جب مزین کرتے تو اللہ کا گھر اس کا زیادہ حق ہے، لیکن یہ قیاس جو ہے یہ حدیث کے سامنے نہیں چلتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم جو نہیں ہے تو اسی طرح ہے۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ ضمیر جو ہے یہ کیوں یہاں پہ استعمال کیا گیا، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، تو اس کے یہ دو جواب ہم نے دے دیے، جو کہ ایک یہ ہے کہ وہ خطبے میں بست یعنی کھول کھول کے بیان کرنا مقصود ہے، دوسرا جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں، دوسرا شخص جس کو اس چیز کا مکمل تعظیم کا حق نہیں معلوم وہ یہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کے رسول منع کرتے ہیں گھریلو گدھے کے گوشت سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں صفت کی وجہ سے ایک قید ہمارے سامنے آ گئی کہ گھریلو گدھا حرام ہے، گھریلو گدھا۔ تو اس سے کون سا گدھا نکل گیا، کون سا گدھا؟ جنگلی۔ ہاں جنگلی گدھا، جنگلی گدھا جو ہے وہ حلال ہے، اور جنگلی گدھے کی ایک صفت جو ہمیں پتہ ہوتی ہے جس کو عام طور پہ زیبرا بولتے ہیں، وہ بھی گدھے جیسا ہی ہے، زیبرا وہ پالتو گدھا نہیں ہے، تو وہ حلال ہے، اس کو اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کو کھا سکتا ہے، اس کے پاس آتا ہے، جس طرح کچھ روایت میں آتا بھی ہے کہ صحابہ جب حج کے موقع پہ تھے یا کسی موقع پہ تھے تب انہوں نے اس کا شکار کیا اور آپ سے کو بھیجا تو انہوں نے بھی کھایا، لیکن جو خود جو احرام میں نہیں تھے انہوں نے شکار کیا تھا، کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ تو حمر الاہلی جو پالتو گدھا ہے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے سے آپ نے منع کر دیا، لیکن جو حمار الوحشی ہے، حمر الوحشی، اس کو آپ کیا بولیں گے، وحشی یعنی جنگلی گدھا، جی وہ واش ہاں جی وہ جو حرام نہیں ہے، اور یہاں پہ لحوم کا لفظ ہے یعنی گوشت سے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ گدھا جو ہے وہ بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا تھا، سامان لینے میں، سواری کرنے میں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے اوپر سوار ہوتے تھے، ہے کہ نہیں، آپ خود بھی جی اس کے اوپر سوار آتے، بہت جی ساری روایت اس میں آتی ہیں۔ اور وجہ کیوں بتائی کہ آپ نے کیوں اس کو حرام کیا، فَإِنَّهَا رِجْس، کیونکہ یہ
رجس ہے، اور رجس کا معنی ہم نے بتا دیا، دو معنی کر سکتے ہیں، یا تو ناپاکی کا معنی یا تو یہ حرام کا معنی، حرام. ہاں حرام کے معنی میں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گدھے کا گوشت تو آپ کہیں گے کہ یہ ناپاک کے حکم ہے۔ ایک شیخ نے اپنی شرح میں بتایا کہ گدھے کا حکم آپ ایسے لے لیں جس طرح مردار جانور کا حکم ہوتا ہے، جس طرح مردار جانور کا حکم ہاں ہے۔ مردار جانور جو ہے وہ اوپر سے پاک ہے، ٹھیک ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا وہ. حرام بھی ہو گیا، اور کیا ہو گیا؟ ناپاک بھی ہو گیا۔ ناپاک ہاں بھی ہو گیا. ناپاک کیوں ہو گیا؟ کس وجہ سے؟ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حدیث۔ جی ناپاک ہو گیا نا. ہاں، ناپاک ہو گیا. نہیں ناپاک کیوں ہو گیا؟ کس وجہ سے؟ جانور تو پاک تھا، ابھی مر گیا تو ناپاک کیوں ہو گیا؟ حرام تو ہو گیا، ٹھیک ہے، میتہ ہو گیا، لیکن ناپاک کیوں ہو گیا؟ اس کو ذبح نہیں کیے گیا نا. نہیں، وہ تو حرام ہو گیا نا۔ ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی، ہر ناپاک چیز حرام ہوتی، تو حرام تو ہے جی لیکن جی. ناپاک کیوں ہے؟ جی، اس کی دلیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلے ابواب میں۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی چمڑے کو دباغت دی جائے فقط طہور، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ جی ہاں دباغت سے پہلے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ بالکل. ہاں، تو یہ اس کی دلیل ہے ناپاک ہونے کی۔ اچھا، انسان جو ہے، انسان ابھی زندہ ہے، پاک ہے، مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ پاک ہوگا ناپاک ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا نا. نہیں نہیں، انسان پاک ہی رہے گا، انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ انسان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، جانور کے بارے میں علماء کہتے ہیں، میتہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ حرام ہو جائے گا، ناپاک بھی ہو جائے گا۔ تو گدھے کا حکم بھی علماء بولتے ہیں کہ میتہ کی طرح ہے، وہ زندہ ہے تو وہ اوپر سے پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو کسی نے ذبح کر دیا تو اس کا گوشت میتہ کی طرح حرام ہو جائے گا، حرام ناپاک ہو جائے گا۔ حرام ہو جائے گا. ہاں، لیکن وہ جب تک زندہ ہے اس کے اوپر سواری کریں، اس کا پسینہ ہے، اس کا لعاب